آپ سے دو سوال آپ کر لیں۔ پہلا سوال یہ کریں کہ اے بندہ خدا تو بتا کہ تو یہ عمل کس کے لیے کر رہا ہے، مقصد تیرا کیا ہے۔ دوسرا سوال اس کا یہ ہے کہ اے اللہ کے بندے تو اسے کس طریقے سے ادا کر رہا ہے۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں یہ کام صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی جنت کے حصول کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، پھر یہ سوال ٹھیک ہوگا۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں یہ کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہا ہوں، بس پاس ہو گیا۔ اگر ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز کی بھی کمی ہوئی کہ نیت میں خلل آ گیا یا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ رہا، فیل ہے۔ قیامت کے دن اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ وہ سکہ جو مدینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، جس پر اللہ کی مہر ہے، اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، قیامت کے بازار میں صرف وہ سکہ چلے گا، اس کے علاوہ کسی کی کوئی مہر ہوگی حقیقت کے بازار میں اس کی کچھ قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ لیا کہ میں نے اپنے نبی پر جو دین نازل کیا ہے نا، یہ ایک تو میں نے اس کو کامل کر دیا، اکملت لکم دینکم۔ دوسرا یہ کہ میں اسے محفوظ کروں گا، حفاظت اس کی میں کروں گا۔ اچھا، کئی منکرین حدیث جو ہے نا، وہ اسلام سے بچنے کے لیے قرآن مجید کے احکام سے فرار اختیار کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی قرآن ہی کافی ہے، اللہ کی طرف سے قرآن اترا ہے، حدیث کوئی نہیں۔ اچھا، وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر صرف قرآن مجید کو لینا تو نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، زکوٰۃ بھی گئی، حج بھی گئی۔ کیونکہ نماز کو لے لیجئے، نماز ہے، کتنی نمازیں ہیں قرآن مجید میں عدد تو بیان ہی نہیں ہوا۔ اچھا، کتنی اس کی رکعتیں ہیں، ان کے اوقات کیا ہیں، اس کی ترتیب کیا ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اور اسی طریقے سے ان میں کیا پڑھنا ہے، قرات کیا کرنی ہے، اور دوسرے اذکار کیا کرنے، کچھ بھی تو قرآن مجید نے بیان نہیں کیا۔ کس لیے؟ کہ اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر چھوڑ دیا ہے۔ وَأَنزَلْنَهَا، منکرین کہتے ہیں جی قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا، لیکن حدیث کی حفاظت کا تو کوئی ذمہ لیا ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے جب اس کی حفاظت نہیں ہوئی تو پھر اس کا اعتبار کیا ہے؟ اس میں تو جھوٹ بھی ہے، غلط بیانیاں بھی لوگوں نے کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کئی کہتے ہیں جی قرآن پر تو اتفاق ہے، حدیث پر تو اتفاق نہیں ہے، اس لیے جس پر اتفاق ہے نا اس کو لے لیں، جس پر اتفاق نہیں ہے اس کو چھوڑ دے۔ حدیث میں چونکہ اختلاف ہے اس لیے اس کو چھوڑو، اور قرآن مجید پر اتفاق ہے اس لیے اس کو لے لو۔ اور قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، حدیث کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ نہیں لیا، اس لیے حدیث کے اندر تو خلط ملط ہو گیا معاملہ، قرآن اللہ کے فضل سے محفوظ ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے لیکن حدیث کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، یہ کہاں لکھا ہے؟ یقیناً وہ سورۃ الحجر کی اور 14ویں پارے کے پہلے رکوع کی آیت پڑھیں گے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قربان جائے، قرآن عجیب کلام ہے، عربی زبان عجیب و غریب زبان ہے، ترجمہ ہو سکتا ہی نہیں ہے اردو میں یا کسی زبان میں۔ اب دیکھو، انا بے شک ہم، نحنو ہم، نزلنا کیا معنی؟ ہم نے۔ کتنی دفعہ ہم ہو گیا؟ 3 دفعہ۔ انا، پھر انا بھی، بے شک ہم نے، نحنو ہم نے، نزلنا الذکر ہم نے اس ذکر کو، الذکر معہود ہے، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
یہاں یہ تو نہیں ہے انا نحن نزلنا القرآن و انا لہ لحافظون، یہ تو نہیں لفظ، لفظ تو ذکر ہے۔ اور ذکر کیا ہے؟ اللہ نے سورۃ الطلاق میں فرمایا قد انزلنا الیکم ذکرا رسولا، ہم نے تمہاری طرف نصیحت نازل کی ہے، جو کون ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ، سراسر سراپا نصیحت ہے۔ ان کا ہر لفظ، ان کا ہر فعل، ان کا ہر عمل، ان کی ہر حالت وہ تمہارے لیے نصیحت ہے۔ قرآن مجید کی بھی اللہ نے حفاظت کی، حدیث کی بھی اللہ نے حفاظت کی، اور ان دونوں کو آگے فرمایا بلغوا عنی ولو آیتن، ایک آیت بھی ہے تو آگے پہنچا دو۔ اور صرف آیت نہیں، فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، جس نے میری بات کو سنا اور اس کو یاد کر لیا، اور جس طرح سنا تھا اس کو آگے پہنچا دیا۔ آپ دیکھیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جاں فشانی کے ساتھ قرآن مجید پورے کا پورا، ہاں ایک بات درمیان میں رہ گئی، وہ جو کہتے ہیں اختلاف بڑھا، قرآن میں اختلاف کوئی نہیں۔ اللہ کے بندو، خواہ مخواہ اختلاف کرنے والے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، قرآن مجید میں بھی اختلاف کرنے والے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں نا قرآن مجید ایک شوشے کا فرق نہیں، مشرق سے مغرب تک چلے جاؤ ایک شوشے کا فرق نہیں ملے گا الحمدللہ، لیکن مسلمان کہلانے والے کئی جو زبردستی اسلام میں گھس آئے ہیں، ہاں جی، متستر بالاسلام کا پردہ انہوں نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں ان کی اس کتاب میں جس کو وہ اس طرح مقدس اور صحیح سمجھتے ہیں، جس طرح ہم صحیح بخاری کو سمجھتے ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کافی کے اندر کہ اصل قرآن جو تھا نا وہ مصحف فاطمہ 70,000 آیتیں تھی اس میں۔ ہمارے اس قرآن میں کتنی ہیں؟ 6,000 اور 666 بڑا مشہور ہے، لیکن 200 سے کچھ زائد آیات ہیں قرآن کریم کی۔ اچھا، تو اس وجہ سے اگر ہم چھوڑتے ہیں کسی چیز کو کہ سب لوگ نہیں مانتے، تو پھر تو قرآن سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو، قصہ ہی تمام ہوا۔ انہوں نے تو اس شاخ کو ہی کاٹ دیا جس پر اسلام کا آشیانہ ہے۔ انہوں نے کہا جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، دنیا سے رخصت ہوئے، 4 آدمی مسلمان رہ گئے، باقی سب کے سب نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ اب وہ قرآن کو کیسے مانیں گے؟ ٹھیک ہے، مسلمانوں کے سامنے وہ یہ کہیں گے نہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، وہ ساری بات لمبی بات ہے۔ حدیث وہ انہی صحابہ کے ذریعے سے آئی ہے جن کو وہ کافر سمجھتے، تو کس طرح اس کو مانیں گے؟ اس بات کو چھوڑو۔ اچھا، ایک بات اور غور کرو، وہ یہ ہے کہ جو چیز اس کی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کا کوئی جعلی وہ سکہ بناتا ہے جو سکہ بازار میں چلتا نہ ہو۔ کیا ایسا سکہ جعلی بنایا جاتا ہے؟ جعلی سکہ کون سا بنایا جاتا ہے؟ جو بازار میں چلتا ہے۔ آپ کا پاکستان کا نوٹ ہے 5,000 کا ہے، 1,000 کا ہے، 500 کا ہے، 50 کا نوٹ ہے، 100 کا ہے، اسی کو بنائیں گے نا۔ تو اگر حدیث پر عمل ضروری ہی نہیں تھا، امت مسلمہ نے حدیث پر عمل کیا ہی نہیں ہے، تو پھر کیا ضرورت تھی لوگوں کو جھوٹی حدیثیں بنانے کی؟ میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق آپ کی ہر حرکت کی حفاظت کی ہے۔ ہماری ماؤں نے، ہماری صحابیات رضی اللہ عنہن نے دین کی ہر بات جو ہے نا، جو عورتوں سے تعلق رکھتی تھی، وہ بھی امت تک پہنچا دی ہے۔ خصوصاً امہات المؤمنین نے دین ہمارا پورے کا پورا الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ تک پہنچا، صحابہ سے تابعین تک۔ صحابہ بھی کچھ لکھتے تھے، تابعین نے بھی کچھ لکھا، صحابہ نے کچھ کتابیں بھی لکھی، تابعین نے اس سے بڑھ کر پھر کئی صحابہ کا علم ایک تابعی کے پاس آ گیا، پھر تابعین میں اور تبع تابعین میں تو پھر ماشاءاللہ ہر محدث نے تقریباً ایک کتاب تحریر کی اپنی حدیثوں کی۔ لیکن اس وقت تک یہ سلسلہ
غلط بیانی کا بھی شروع ہو چکا تھا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ جو حدیث بیان کرے نا وہ ساتھ یہ بھی بتایا بھی تمہیں کہ کس سے تو تم نے سنا، کس سے سنا۔ ایک دفعہ نا ہمارے محلے میں ایک جماعت آئی، وہ مولوی صاحب نے بیان کیا کہ ایک دفعہ فتح نہیں ہو رہی تھی تو امیر لشکر نے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ جی فتح نہیں ہو رہی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی سنت تم ترک کر بیٹھے ہو۔ انہوں نے غور و فکر کیا تو مسواک میں کچھ کمی تھی، تو وہ انہوں نے امیر صاحب نے حکم دیا سب مسواک کرو، تو سب نے مسواکیں وہ توڑ کر درختوں سے شروع جو کی نا، تو دشمن کا جاسوس بھی آیا ہوا تھا، اس نے جا کر رپورٹ دی کہ آج بہت خطرہ ہے، مسلمان سب کے سب دانت تیز کر رہے ہیں، وہ تمہیں کھا جائے گا، دشمن جنگ کے بغیر ہی بھاگ گئے۔ اچھا، میں نے اس سے پوچھا جو ہمارے محلے کے صاحب لے کر آئے تھے جماعت کو، میں نے کہا بھائی جان یہ کہاں ہے یہ حدیث، یہ بات کہاں ہے؟ کہتے جی بتائیں گے۔ اچھا جی اب بتانا اس نے کیا تھا، نماز ہم ایک جگہ ہی پڑھتے تھے تو میں روز ہی اس سے پوچھتا رہا۔ 6 مہینے کے بعد اس نے نا اپنے مرکز سے جا کر مجھے آ کر بتایا جی انہوں نے کہا بھئی کوئی نہیں ملتی نہیں کہیں سے۔ اس لیے آپ جب بھی کسی سے کوئی حدیث سنیں نا، کئی آدمی مجھے ٹیلی فون پر پوچھتے ہیں جی یہ حدیث ہے، میں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ جس نے بیان کیا اب اس سے پوچھے نا۔ ہاں جی، نہ گفتہ نہ دارت کسے باتوں کا وہ لیکن چو گفتی دلیلش بیار۔ جب تک تم کوئی بات نہیں کہتے کوئی تم سے پوچھتا نہیں ہے بھئی یہ کہاں ہے، جب تم بات کرتے ہو تو دلیل تم پیش کرو نا، مجھے کیا مصیبت ہے کہ میں اس کی دلیل پیش کرتا پھروں۔ تو محدثین نے ماشاءاللہ حدیثیں جمع کی، اور انہوں نے پہلے لوگوں نے یہ کام کیا کہ اس میں اپنی سند بیان کر دی کہ میں نے یہ فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے، اور قریب کا زمانہ تھا نا تو 3 یا 4 اتنے درمیان میں واسطے ہوتے تھے، لیکن اس میں کچھ کمزور حافظے والے بھی، کچھ جو عدالت کے لحاظ سے جو صالحیت ہونی چاہیے وہ نہیں تھی۔ اور حدیث کے لیے تو شرطیں ہیں بھی سچا ہو، ان جاکم فاسقم بنبأ فتبینوا، اگر فاسق ہے تو بغیر تحقیق کے اس کی بات قبول مت کرو۔ ایک علم وجود میں آیا اللہ کی توفیق سے حدیث کی حفاظت کے لیے، جسے علم اصول حدیث کہتے ہیں۔ دنیا کے کسی دین کو اللہ نے یہ نعمت نہیں عطا فرمائی، ان کی کوئی کتاب محفوظ ہی نہیں ہے۔ مامون الرشید کے زمانے کی بات ہے کہ ایک بڑا لائق نصرانی ان کے دربار میں آیا، مسلمانوں کا جو ایک علاقے کا سپہ سالار تھا، اس نے بتایا یہ بہت بڑا قابل آدمی ہے۔ تو انہوں نے امیر المومنین نے اس کی بڑی عزت افزائی کی، اسلام کی دعوت دی، اگر تم مسلمان ہو جاؤ نا تو ہم تمہیں کوئی نہ کوئی عہدہ بھی دیں گے، خدمت بھی کریں گے۔ اس نے کہا جی جب دل ہی نہ مانے تو پھر ہم کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں، دل میں اگر ہے انابت ہے قبول کی تو کر لو، نہیں مانا۔ کچھ چند سال گزرے تو امیر المومنین کو اطلاع ملی کہ وہ بندہ تو مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے اسے بلایا، پوچھا ہاں بھائی تم کیسے مسلمان ہو گیا، میں نے تمہیں اتنی ترغیب دی لیکن تم مسلمان نہیں ہوئے۔ اس نے کہا بات یہ ہے میرا کام ہے نسخہ نویسی، مطلب کتاب نقل، پریس تو تھا نہیں نا، تو کتابیں نقل کرتے تھے اور پھر وہ فروخت کرتے تھے۔ یہ اس وقت سلسلہ پریس کی ایجاد سے پہلے ایسے ہی کتابیں، بڑی محنت کی ان لوگوں نے، ہر بندہ کتاب خود لکھتا تھا یا خریدتا تھا۔ تو میں نے تورات کا ایک نسخہ لکھا، یہودی تھا، نصرانی نہیں بھائی، یہودی تھا، مجھے غلطی لگی، یہودی تھا۔ تو میں نے تورات کا ایک نسخہ لکھا، کئی نسخے لکھے، ان نسخوں میں میں نے کچھ تبدیلی کر دی، کہیں کوئی آیت کسی طرح کر دی، کوئی کسی طرح کر دی، تو میں نے وہ نسخے فروخت کر دیے۔ ایک نسخہ بھی واپس نہیں آیا، سب لوگ جس طرح ان کے پاس تورات گئی تھی نا اسی طرح پڑھتے رہے۔ پھر میں نے قرآن مجید کی کتابت کی،
اس میں بعض جگہ پر تبدیلی کر دی، کچھ آگے کر دیا، کچھ پیچھے کر دیا۔ دوسرے دن سب کے سب نسخے واپس آ گئے کہ بھائی یہ غلط ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد ہے اور اس کی حمایت ہے، تو مجھے اسلام کے صدق کا یقین ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر تابعین اور تبع تابعین کو یہ توفیق بخشی۔ سب سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس شرط کے ساتھ کہ میں صحیح حدیثیں لکھوں گا، انہوں نے وہ حدیثیں معطا لکھی، لیکن اس میں تھوڑی چند کچھ ہیں جس پر کلام ہے، باقی وہ حدیث کی بہترین کتاب ہے، مگر اس میں ان کے کچھ اقوال بھی، ان کی فقہ کے بھی موجود ہیں۔ تو علماء تو وہ جب سند پڑھتے تھے تو وہ پڑھ کر پتہ چل جاتا تھا اس میں فلاں راوی ہے، اس میں حارث آور ہے، علی کا شاگرد جھوٹا کذاب ہے۔ عالم تو پڑھ کر فیصلہ کر لیتا تھا، مگر جاہل کو کیا پتا کہ حارث آور کون ہے اور اس کی کیا قدر و قیمت ہے، اور فلاں راوی کی کیا قدر و قیمت ہے، فلاں راوی کی کیا قدر و قیمت ہے۔ تو اس بات کا اظہار تو ہوتا رہتا تھا، اظہار تو ہوتا رہتا تھا، لیکن عمل کی نوبت نہیں آئی تھی۔ تو ایک دن اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، امیر المومنین محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا یار کوئی ایسا بندہ ہو کہ خالص صحیح احادیث جمع کر دے، تاکہ عالم ہی نہیں، عام آدمی، سبزی فروش، ہاں جی، اسی طرح زمیندار، دکاندار، آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کر سکے۔ یہ کام بھائیو اللہ تعالیٰ نے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لیا ہے۔ تو اللہ کی دیکھو شان کتنی، اللہ نے اس شخص کو عزت فرمائی کہ کئی لوگ بہت سے مسائل میں ان سے اتفاق نہیں رکھتے، لیکن ماشاءاللہ کوئی بھی ہے نا، اہل السنہ ہو، اہل السنہ، سنت کو دلیل مانتا ہو، صحابہ کو مسلمان مانتا ہو، وہ یہی کہے گا کہ اللہ کے کلام کے بعد سب سے صحیح کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری ہے۔ تو اسے پڑھنے کی آپ بھائیوں کو، ہمارے طالب علموں کو سعادت حاصل ہوئی ہے۔ تو اس وقت میں نے ذکر کیا تھا اس اختلاف کا۔ آج بھی اگر کوئی شخص چاہے کہ امت مسلمہ متفق ہو جائے، ایک نسخے کے علاوہ کوئی نسخہ نہیں ہے، وہ نسخہ یہ ہے کہ سب کی بات چھوڑ کر قرآن اور سنت پر اکٹھے ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کتنی بھی بڑی شان والا شخص ہے، اس کی بات وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل، اسلام میں یہ صرف اتنا بڑا دین نہیں ہے کہ چار ہی مذہب گزرے ہیں، چار ہی ائمہ، بڑے ہی سینکڑوں ہزاروں، لیث بن سعد، سفیان ثوری، امام اوزاعی، پتہ نہیں کہ کتنے امام اس امت کے اندر گزرے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ان کو شاگردوں کی، جن کو کوئی فوج مل گئی، انہوں نے ان کے اقوال جمع کر دیے، ان کا ذرا پھیل گیا، دوسروں کا نہیں پھیل سکا۔ امام شافعی نے فرمایا کہ لیث بن سعد جو ہے امام مالک سے کم نہیں تھا، مگر اس کے شاگردوں نے اسے ضائع کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، اب جو بھی بات ہو نا، جو بھی بات ہو، اگر ہم اس پر رہیں گے نا، جس طرح ایک صاحب وہ پہلے ایک مذہب سے تعلق رکھتے تھے، ان چار مذہبوں میں سے ایک، پھر وہ دوسرے مذہب میں چلے گئے، اب اس کے بعد نا انہوں نے ایک کتاب لکھی تفسیر کی زبردست، اس میں وہ شروع میں کہتے ہیں میں پہلے شافعی تھا، پھر میں ہو گیا حنفی، وعلی المرء نصرت و صاحبہ، نصرت و مذہب ہی، بندے کے ذمے ہے کہ اپنے مذہب کی مدد کرے۔ اور پھر اس نے وہ جاہلیت کا ایک شعر لکھا ہے، وَهَلْ أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ غویت وَإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةُ أَرْشُدِي، میں تو غزیہ قبیلے کا ایک فرد ہوں، اگر وہ سیدھے راستے پر چلے گی تو میں سیدھے راستے پر چلوں گا، اگر وہ غلط راستے پر چلے گی تو میں غلط راستے پر چلوں گا۔ نہ میرے بھائی، ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا۔
جب قرآن مجید کی آیت آ جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، اس کے مقابلے میں پھر بقول مصطفیٰ زائر، بقول مصطفیٰ زائر زدین دیگراں ماندم جمال یار مانے گردد از اغیار عاشق را۔ امام فاخر ظاہر گزرے ہیں یہاں ایک شاعر فارسی کے، وہ کہتے ہیں بقول مصطفیٰ زائر ز رائے دیگراں ماندم، جب مصطفیٰ کا قول آ جائے تو اے زائر میں نے باقی سب کے قول جو ہے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ کیوں؟ جمال یار مانے گردد از اغیار عاشق را، یار کا جو حسن ہے وہ عاشق کو ہر چیز سے رکاوٹ بن جاتا ہے، کسی اور طرف جانے ہی نہیں دیتا، دیکھنے ہی نہیں دیتا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے صحیح حدیثیں اکٹھی کی، پھر حدیث سے مسئلہ کیسے نکالنا ہے یہ کام کیا، پھر جتنے گمراہ فرقے تھے جو خارجی تھے ان کا بھی رد کیا، کہا گناہ کرنے سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا، کتاب الایمان جو کہتے تھے نا کلمہ پڑھ لو، اور کئی آپ نے بھی سنا ہوگا ایمان مجمل تے ایمان مفصل۔ ایمان کیا ہے؟ کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کر لو، دل سے مان لو، تو عمل کرو یا نہ کرو، ایمان تمہارا سب کا ایک جیسا ہی ہے۔ نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ لو میری ایک بات یاد رکھنا، محمد الرسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے زمانے میں، بنو امیہ کے زمانے میں، کوئی بندہ مجھے دکھاؤ جو نماز نہ پڑھتا ہو اور اس کو مسلمان سمجھا گیا ہو، ایک بندہ مجھے دکھا دو نماز نہ پڑھتا ہو اور مسلمان سمجھا گیا ہو۔ لیکن پھر ایسے لوگ آئے، انہوں نے کہا نماز نہ بھی پڑھے نا، اب مانتا رہے پڑھوں گا تو جناب مسلمان ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا جماعتیں پھر رہی ہیں، کبھی کہیں جاتی کبھی کہیں، مگر جڑ کے اندر خرابی یہ ہے کہ اسلام کے ثبوت کے لیے جو ایک چیز رکھی تھی نا اللہ نے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ کافر کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دیں تو دینی بھائی ہیں، ورنہ اسلام میں ان کا کوئی دخل نہیں۔ دیکھو یہ تم لوگ کہتے ہو کہ قیامت کے دن وزن ہوگا، یہ امام بخاری جہاں لایا اخیر میں قیامت کے دن وزن اعمال ہوگا، انہوں نے کہا بھئی نماز پڑھی اور ذکر کیا وہ تو ختم ہو گیا، نماز ختم ہو گئی، کو خرچ کیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تو اب ہوا کو پکڑنا ہے۔ اس لیے مطلب یہ ہے وزن شزن کوئی نہیں، نہ کوئی ترازو ہے نہ کوئی چیز ہے، یہ تو عقل میں آتی نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل فرمائے گا، ترازو شرازو کوئی نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے تمام عقل پرستوں کی جو عقل پرستی کی وجہ سے باتیں تھیں نا، جو باتیں تھیں ان کا بھی رد کیا کتاب الاعتصام بالکتاب و سنہ میں اور کتاب التوحید میں۔ ماشاءاللہ بڑی لمبی بات ہے، یہاں پھر امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے کہ باب ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، اور کس چیز کا وزن ہوگا؟ ان اعمال بنی آدم و اقوالہم، کئی کہتے ہیں جی بندوں کو تولا جائے گا، کئی کہتے ہیں ان صحیفوں کو تولا جائے گا، مگر امام بخاری نے کیا فیصلہ کیا کہ خود عمل تولے جائیں گے، خود عمل تولے جائیں گے، خود وہ بات تولی جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں منہ سے نکلی ختم ہو گئی، ختم کوئی نہیں ہوئی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اقرأ کتابا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ تو جو تھے نا ایمان والے، انہوں نے کہا ہمیں بات سمجھ آئے یا نہ آئے، جو رسول نے کہہ دیا وہ اسی طرح حق ہے، ضروری نہیں کہ ہمیں سمجھ ہی آئے۔ دوسرے نے کہا جو سمجھ آئے گی مانیں گے، جو نہیں سمجھ آئے گی نہیں مانیں گے۔ یہ بات بھائی غلط ہے، امام بخاری نے اس کا رد کیا۔ قرآن مجید میں سے آیت پہلے نقل کی، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو قرآن مجید میں معلوم ہوا کہ انصاف کے ترازو رکھے جائیں گے۔ پھر حدیث بیان کی سید المحدثین من الصحابۃ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
कलिमातान है। देखो अल्लाह के नबी का समझाने के तरीके तालीम के अजीब व गरीब है। पहले नहीं कहा सुभान अल्लाह वहम्दे, पहले शौक़ दिलाया। दो कलमे हैं, दो कलमे हैं, ज़ुबान पर बहुत हल्के हैं। हाँ, अल्लाह को रहमान को बड़े प्यारे हैं, ज़ुबान पर बहुत हल्के हैं, तराजू में बहुत भारे। सुनने वाला आप मुंतज़िर है कि वो क्या है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 3 आदमी हैं क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उन्हें देखेगा भी नहीं, उनसे कलाम भी नहीं करेगा, उनको पाक भी नहीं करेगा, उनके लिए अज़ाब अलीम है। 4 बातें कही। 3 आदमी हैं, अल्लाह ताला ना उनको देखेगा, ना उनसे कलाम करेगा, ना उनको पाक करेगा, उनके लिए अज़ाब अलीम है। अल मुस्बिलु वल मन्नानु वल मुनफ़िक़ु सिलातहु बिल हल्फ़िल काज़िब। एक तो जो अपनी चादर या शलवार टखनों से नीचे लटकाता है, क़यामत के दिन अल्लाह ना उससे बात करेगा, ना उसको देखेगा नज़र रहमत से, ना उससे कलाम करेगा और ना उसको पाक करेगा, उसके लिए अज़ाब अलीम है। और मन्नान, किसी पे एहसान किया तो जतला रहा है, मैंने तुम्हारा ये काम किया। और तीसरा जो झूठी कसम खाकर सौदा फरोख्त करता है। अब अगर पहले नाम लेते ना तो वो शौक़, वो हिफ़्ज़ की बात नहीं आनी थी। पहले आपने लोगों के अंदर तजस्सुस बेदार किया कि वो 3 बंदे कौन हैं इतने मनहूस। वल्लाह लोगों ने तो दीन को ऐसे पसे पुष्ट फेंक दिया, जाओ सड़क पर खड़े हो जाओ, कोई दाढ़ी वाला है, नमाजी है या बेनमाज है, मुसलमान है, देखो उसकी शलवार टखनों से नीचे है या ऊपर है। औरतों की ऊपर होगी, मर्दों की नीचे होगी। उनको कुछ इससे परवाह नहीं है कि इसका नतीजा क्या मिले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले शौक़ को उबारा, फरमाया 2 कलमे, लंबी चौड़ी नहीं, पूरा सिपारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ 2 कलमे। ते रहमान को बेहद प्यारे, ज़ुबान पर हल्के, सारा दिन पढ़ते रहो, थकता ही नहीं बंदा, लेकिन तराजू में भारे। साबित क्या हुआ कि तराजू है क़यामत के दिन। और भाइयों, अब तो जो कहते थे ना कि ये कैसे तोले जाएंगे, अब तो हर चीज़ तोल रही है। देखो थर्मामीटर से हरारत का पता चल रहा है, बिजली को तोल लिया लोगों ने कि वो इतने औंस है, कुल बिजली जो दुनिया के अंदर इस्तेमाल हुई, इतने औंस उसका वज़न है। गैस का मीटर बना हुआ है, हर चीज़ का मीटर, रफ्तार का मीटर बना हुआ है। तो अक्ल परस्त की मुसीबत ये होती है कि वो किसी पर एतबार यकीन नहीं करता। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो ज़िक्र बताया ना, बहुत ही आला ज़िक्र है। फरमाया अल्लाह की तस्बीह और उसकी हम्द। अल्लाह की तारीफ़ें 2 किस्म की हैं। एक तो ये कि अल्लाह को ऐब से पाक करार देना, अल्लाह ना बख़ील है, अल्लाह ताला ना ज़ालिम है, अल्लाह ताला मतलब हर ऐब की नफ़ी। और एक हर खूबी का मालिक है, वो रहीम भी है, वो ज़बरदस्त भी है, जितनी ख़त्म ही नहीं ना हो सकती अल्लाह की सिफ़ात। तमाम सिफ़ात जो है ना सल्बी, वो सब सुबहान अल्लाह में आ गई कि अल्लाह हर ऐब से, हर नक़्स से, हर खामी से पाक है। और अल्हम्दुलिल्लाह और वबिहम्दी में हर खूबी आ गई कि हर खूबी उसके अंदर मौजूद है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबहान अल्लाह निस्फुल मीज़ान है। अल्लाह की तारीफ़ का तराजू आधा जो है सुबहान अल्लाह से भर जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह से बाकी भी पूरा भर जाता है। कोई मजलिस हो, उसके आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स ये पढ़े सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका, तो अगर नेक काम किए हैं तो उस पर इन कलिमात के ज़रिए से मोहर लगेगी। अगर कोई गुनाह गलती हुई है तो इसके ज़रिए से माफ़ हो जाएगा। इसे कफ़ारा मजलिस कहते हैं। इमाम बुखारी ने आखिर में अल्लाह की तस्बीह और तहमीद के साथ अपनी किताब को ख़त्म किया है। तो जो हमारे अज़ीज़ अब पढ़कर फ़ारिग़ हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये आपके असातिज़ा ने आपको इल्म के दरवाज़े पर लाकर खड़ा किया है। इल्म का आली शान शहर जो है वो तो आगे है,
اب آپ اگر پڑھیں گے، پڑھائیں گے، مطالعہ کریں گے، اللہ آپ کو دنیا کی بھی عزت دے گا، آخرت کی بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر قائم رکھے۔ اللہ تعالی جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک بھائی اعلان سن لو، جس طرح آپ لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے، 5 اپریل کو مرید کے مرکز طیبہ میں ہمارے الحمدللہ 53 لڑکے بخاری پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں، تو وہاں بھی 5 اپریل کو صبح 9 بجے سے شروع ہوگی، عصر تک محترم حافظ محمد سعید صاحب اور بہت سے علماء تشریف لائیں گے۔ تو آپ میں سے جو یہ زحمت کر سکے ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے، اہلا و سہلا و مرحبا کہیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ جو ہے نا خواب وغیرہ کا تعبیر، مجھے تعبیر آتی نہیں ہے۔ ہاں، رات کو خواب آیا کہ میرا گھر مسجد بن گیا، صبح اٹھا تو سارے گھر والوں سے اجازت لے کر گھر وقف کر دیا، مگر شرط یہ لگائی کہ اوپر میرا گھر بنا دیا جائے، مگر یہ بات نہ مانی گئی کہ اوپر گھریلو بن سکتا ہے، گھر بن سکتا ہے، رہنے کی کوئی جگہ بھی نہیں، اب کیا شریعت کہتی ہے؟ کوئی عرض نہیں بھائی، مکان آپ مسجد کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں، نیچے بھی بنا سکتے ہیں، تہ خانے کی صورت میں بھی بنا سکتے ہیں، نیچے بنا لیں مسجد اوپر بنا لیں، یا نیچے مسجد بنا لیں اور اوپر گھر بنا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، یہ بندہ کمینہ ہمسایہ خدا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔